بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر اقبال ندیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روشن پوائنٹ۔ آج کی میری مہمان شخصیت، ان سے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں، جنہوں نے اپنے بال بوتے پر اپنی محنت سے بطور استاد اپنا نام کمایا۔ کس طرح انہوں نے سروس حاصل کی، کس طرح اس مقام پر پہنچے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گاؤں سے نکلا ہوا بچہ اپنی محنت پر، نہ کوئی بزرگ پڑھا ہوا، نہ کوئی فیملی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، لیکن آج بڑے اچھے مقام پر ہیں۔ تو آئیے میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ آج کے میرے مہمان ہیں محمد زبیر بھٹا صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ زبیر صاحب، آپ آغاز سے لے کے، بچپن سے لے کے، کس طرح آپ نے اپنی جابز کی ہیں پرائیویٹلی، اور اس کے بعد آپ محکمہ تعلیم میں کس طرح آئے، تو میرے ناظرین کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ جی، میں حجرہ شاہ مقیم کے نزدیک ایک گاؤں ہے اجا بوٹا، وہاں سے بیسیکلی میں تعلق رکھتا ہوں۔ تو وہاں پہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ ہمیں وہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑا اوکاڑا کے ساتھ۔ ایک گاؤں ہے 32 وہاں پہ میں تقریباً 4-5 سال رہا۔ وہاں پہ میری ابتدائی جو تعلیم تھی وہاں سے میں نے حاصل کی۔ وہاں پہ میرے ایک استاد ہیں، میں آج بھی ان کا بڑے فخر سے اظہار کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ ظفر اقبال صاحب ان کا بھی نام تھا سر۔ تو انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ وہاں میں نے تیسری تک وہاں پہ پڑھا۔ وہاں سے پھر ہم وہاں پہ اوریجنلی وہاں سے کے نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ جب واپس ہم دوبارہ حجرہ شاہ مقیم میں آئے تو یہاں پہ ایک گاؤں ہے ساتھ ہی حجرہ کے، وہاں پہ ہم آ گئے، اور گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان میں نے 4تھی کلاس میں ایڈمیشن لیا۔ اور اس کے بعد سر آپ کے پاس میں 5ویں کلاس میں پڑھتا رہا ہوں، اور جو محبت اور شفقت آپ سے ملی وہ آج بھی میں یاد کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے اپنے بچوں کی طرح، بلکہ بچوں سے بھی بڑھ کے مجھے تربیت میری کی، مجھے پڑھایا، سکھایا، بلکہ یہاں تک ہے کہ میرے اخراجات بھی آپ نے برداشت کیے۔ اس کے بعد 8ویں کلاس تک میں یہاں پہ پڑھتا رہا ہوں کوٹ شوکت سلطان میں۔ پھر حجرہ شاہ مقیم میں 9th کی، پھر اس کے بعد شاہ مقیم ہائی اسکول میں داخل ہو گیا۔ 10ویں میں نے یہاں پہ کی۔ 10ویں کے اندر میں اپنی کلاس میں سے فرسٹ آیا، اور وہ پہلا بیچ تھا شاہ مقیم اسکول کا، اور اس کلاس کو میں نے ٹاپ کیا 632 مارکس لے کے آؤٹ آف 850۔ اس کے بعد اوکاڑا کالج میں ایڈمیشن لے لیا FSC میں، لیکن کچھ ایسے مسائل تھے کہ میں وہ FSC نہ کر سکا، اور میں نے سلطان پبلک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا ایز اے سائنس ٹیچر۔ یہاں میں آپ کو روکتا ہوں۔ ناظرین، زبیر صاحب اپنی تگد اور اسٹرگل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو زبیر صاحب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب میرے پاس یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان میں آئے تو میں نے ان کی ہینڈ رائٹنگ اور ان کا پک کرنا اور سیکھنا جب میں نے چیک کیا تو ان کا میں نے کلاس میں بچوں کے ساتھ مقابلہ کروا دیا۔ تو جب ٹیسٹ ہوتے تھے، امتحانات ہوتے تھے، تو زبیر ہمیشہ پہلی پوزیشن پہ آتے۔ تو میں نے ان کی اخلاق، ان کا انس اور پیار دیکھ کے کہ کس طرح یہ باادب ہیں، کس طرح یہ اپنا سیکھنے والا پروسیس ہے بڑے اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں، تو پھر میرا تو یہ کام ہے جی بچوں کی تربیت کرنا اور اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ زبیر صاحب کی محبت ہے کہ وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں، ہم اس قابل کہاں، لیکن یہ انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ شاگرد اور فرما بردار شاگرد اپنے استاد کا احترام ہی کیا کرتے ہیں، تو وہ تو ہے ایسے ہی۔ باقی میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں پڑھاتے تھے، زبیر صاحب پڑھتے تھے، تو ایک دفعہ مجھے پریکٹس کرتے ہوئے ٹیپ بال لگ گئی اور میں بے ہوش ہو کے گرا۔ تو جب باؤ نذیر احمد صاحب
آج کل شیرگڑھ میں ہوتے ہیں، جب وہ مجھے کندھے کے ساتھ لگا کے کلاس روم کی طرف لے کے جا رہے تھے تو زبیر صاحب وہ ہستی ہیں جو متواتر رو رہے تھے. تو میں نے جب دیکھا کہ بھائی زبیر رو رہا ہے تو میں نے بڑی شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بیٹا کچھ نہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے. تو وہ جو چیز ہے وہ زندگی بھر انشاءاللہ یاد رہے گی. تو یہ وہی پیار محبت ہے، اور آگے ان کے اسٹرگل میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے تو اسی بعد اب ہونے کی وجہ سے ہی ان کو ملے ہیں. تو آگے شروع کرتے ہیں زبیر صاحب اس کے بعد. سلطان پبلک اسکول میں چودھری عارف صاحب کے پاس 6 سال پڑھاتا رہا ہوں. اسی دوران میں نے اپنی اسٹڈی جو تھی پہلے جو ایک دفعہ میں اس کو بند کر دیا تھا، دوبارہ اس کو کنٹینیو کیا. پرائیویٹ ہی میں نے ایف اے کیا. اس کے بعد 2008 میں شاہ مقیم ہائی اسکول میں چلا گیا. وہاں پہ میں نے تقریباً 7 سال پڑھایا ہے، اور اس دوران پھر میں نے بی اے کیا، ایم اے کیا. 2015 میں میری جاب ہوگی ایز اے ای ایس سی آرٹس ہمارے اپنے ہی گاؤں میں. تو نیکسٹ ایئر جب سیٹس آئیں، ویکنسیز آئیں تو 2016 میں تو بطور ایس سی اردو میں اپوائنٹ ہو گیا. شیر کے زیریں ایک گاؤں ہے کولا لشاری، تحصیل اکاڑا میں. تو وہاں پہ میں نے تقریباً تھوڑی دیر پڑھایا. وہاں پہ پھر ٹرانسفر کروا کے اجرا کے ساتھ ایک گاؤں ہے، تو آج کل میں وہاں پہ پڑھا رہا ہوں. ناظرین یہ تو ہے ان کا سفر کہ بطور استاد ایس سی ای ایس سی اردو اور اب ای ایس ٹی اردو. ای ایس ٹی اردو ہیں، مڈل اسکول جھگیاں مروگ میں ہوتے ہیں. یہاں تک تو بات پہنچ گئی، لیکن آپ کس طرح اپنے اخراجات مینٹین کرتے تھے ناظرین؟ اپنے گھر کا خرچ بھی اٹھاتے تھے. ان کے والد الحمدللہ پیار کرنے والے نہایت شریف آدمی، تو ان کی محبت، ان کی والدہ کا پیار، تو ان کا جو سارا سفر ہے میرے ہاتھوں میں ہی مکمل ہوا ہے. تو ہم تو اپنے طلباء کے لیے ہر قسم کی سہولت دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کے ساتھ انس اور محبت ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میں گھر سے نکلا ہوں، اپنے گھر سے ایک آگے سڑک کا موڑ آتا ہے، تو وہاں موڑ کی طرف میں جا رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ زبیر صاحب جو ہیں سائیکل پہ آ رہے تھے، زبیر صاحب پیدل ہو گئے. میں جب گیا ہوں میں نے کہا کہ زبیر صاحب آپ پیدل آ رہے ہیں، آپ کی سائیکل خراب ہے، پنکچر ہے، کیا ہوا؟ تو زبیر صاحب نے جھکتے ہوئے مجھے کہا کہ سر جی میں اس لیے نہیں پیدل سائیکل سے اتر کے آ رہا ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے. میں نے جب دیکھا ہے کہ میرے استاد محترم آ رہے ہیں تو اس وقت سے میں سائیکل سے اتر کے پیدل ہو گیا ہوں. تو آپ کے پیار میں یا آپ کے احترام میں تو پیدل آ رہا تھا. تو میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ بطور استاد اگر ہم اپنی محنت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بدلہ اسی صورت میں اللہ پاک دیتا ہے کہ ہمیں زبیر صاحب جیسے فرما بردار اور پیارے شاگرد ملتے ہیں. اور یہ سلسلہ اب بھی ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک ایسے ہی رہے گا. یہ پیار محبت کے معاملے ہیں اور بڑھتے جائیں گے. زبیر صاحب آج کل آپ ماشاءاللہ ایک پہلو آپ کا یہ مکمل ہوا، سپورٹس بھی آپ اختیار کیے رکھیے، آپ گراؤنڈ میں آتے تھے. سپورٹس کے متعلق بھی بتائیں، اور جو آج کل اکیڈمی وغیرہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، کس طرح آپ نے کب تک پڑھائی، کتنی پڑھائی، اور آج کل کس نوعیت کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ جی میں 5ویں کلاس میں جب تھا تو ظفر صاحب کے پاس ہی پڑھ رہا تھا. ایک دن انہوں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ اندر سے نا کوئی چیز، رجسٹر شاید تھا یا اس طرح کا کچھ چیز تھی، تو وہ لے کے آؤ. اور میں بھاگتا بھاگتا گیا، واپس جب آیا تو میری سانس پھولی ہوئی تھی. تو سر نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو، آپ کی سانس پھولی ہوئی ہے، کبھی کوئی گیم وغیرہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی تھوڑا بہت کھیل لیتے ہیں. تو ہمارے کلاس کے اندر طاہر شاہ صاحب اور اس طرح کی ان کی ایک ٹیم تھی، تو ظفر صاحب نے ان سے کہا کہ انہیں بھی ساتھ اپنے کھلایا کرو. تو تب سے ہی پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی تک بھی کبھی کبھار یہ شوق پورا کر لیتا ہوں میں. جہاں تک اکیڈمیز کا تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو ایک پرائیویٹ ٹیچر ہوتا ہے، میں نے الحمدللہ تقریباً 15 سال کے قریب یہ پرائیویٹ سکولز میں پڑھایا ہے. تو ان کو اپنے اخراجات مینٹین کرنے کے لیے ساتھ اکیڈمیز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا پڑتا ہے.
تو میں اکیڈمی اپنی یہاں پہ سٹارٹ کی، سہار ایجوکیشنل کمپلیکس، اور بعد میں اس کا نام چینج کر کے میں نے شاداب ایجوکیشنل کمپلیکس رکھا۔ تو اس نام سے چل رہی ہے، ابھی بھی وہ چل رہی ہے، لیکن اب تھوڑا سا اس میں وقفہ آ گیا کیونکہ میں نے ایم فل ایجوکیشن میں ایڈمیشن لے لیا اوکاڑا یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ میں اب پھر سیکنڈ ٹائم جاتا ہوں، تو اس لیے اب اکیڈمی جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو بند کر دیا ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے جی، یہ آپ کی سٹرگل ہے اور اس سٹرگل سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ میرا کئی بڑے قابل اور فرمانبردار شاگرد الحمدللہ پورے کیریئر میں آئے، لیکن جس طرح کا مشورہ دیا زبیر صاحب نے اس کو اپلائی کیا اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ زبیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی کی ساری کامیابیاں اور سکھ سکون عطا فرمائے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے اپنی اسٹرگل کی ہے بطور استاد، آپ اپنا مقام پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، اور آپ کے اسی طرح ہی یہ سلسلہ چلتا رہے، نور کی روشنی پھیلتی رہے۔ آپ سے بھی میں یہ توقع رکھوں گا کہ اس طرح کے شاگرد آپ بھی پیدا کریں کہ وہ دنیا میں آ کے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں اور پاکستان کی خدمت کریں۔ جزاک اللہ سر، میں اپنے اسٹوڈنٹ اور اسی طرح سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنی زیادہ آپ اپنے اساتذہ کی عزت کریں گے اتنا ہی آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ میں آج جس مقام پہ ہوں، ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ تھا، تو آج جس مقام پہ ہوں یہ سب ظفر صاحب اور ان کے ساتھ ظفر کھوکھر صاحب، سب سے محترم جو ہیں وہ مرزا حبیب اللہ صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے، ان کا میرے ساتھ محبت، ان کا پیار۔ تو میں سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اساتذہ کی خصوصی طور پہ عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا احترام کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی، اساتذہ کی عزت میں آپ کی عزت ہے۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، یہ تھے محترم محمد زبیر بھٹا صاحب۔ تو ناظرین، حسب روایت ہمارا جو انٹرویو ہوتا ہے یہ فی البدیہہ ہوتا ہے، اس میں کوئی پہلے تیاری نہیں کی جاتی۔ میرے اسی طرح سوالات ہوتے ہیں اور میرے مہمان اسی طرح ہی جواب دیتے ہیں، کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کو فیل نہ کیجیے گا، تو فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ روشن پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز ملیں، اور جو لوگ اپنی محنت کے بال بوتے پر اپنے آپ کو منوا چکے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔